نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المطففین کے پچھلے لیسن میں ہم نے یہ سیکھا، پڑھا اور سمجھا کہ جو مکذبین ہیں، آخرہ کو جھٹلانے والے ہیں، جو حد سے بڑھنے والا گنہگار ہے، معتد ہے، اثیم ہے، اس کے اوپر جب یہ آیات قرآن مجید کی پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آگے سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں تو پرانے لوگوں کی پہلوں کی کہانیاں ہیں، اس میں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ ہرگز نہیں، ان کو قرآن اسی لیے اثر نہیں کرتا، وہ اس کا اسی لیے مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر رعن ہے، یعنی ان کے دلوں کے اوپر ان کے گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے، زنگ چڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے انہیں قرآن کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ قرآن کی طرف آتے ہی نہیں اور اس حق کو جھٹلا دیتے ہیں کیونکہ ان کے دل کالے ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو چکے ہیں، وہ سیدھے راستے کی طرف آتے نہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے جو یہ فجور ہیں تو ان کی وجہ سے وہ بہک چکے ہیں۔ تو ایسے ہی فجار لوگوں کے لیے، ایسے ہی یوم القیامہ کو جھٹلانے والے مکذبین کے لیے کیا ہیں؟ سخت سزائیں ہیں، اور جو سب سے بڑی سزا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یوم القیامہ میں ایسے لوگوں سے حجاب میں ہوں گے، جیسا کہ آیہ نمبر 15 بتاتی ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ لوگ اپنے رب سے اس دن البتہ حجاب میں رکھے ہوئے ہوں گے، حجاب میں ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا لیسن آیہ نمبر 15 سے 17 تک کا ہے انشاءاللہ۔ آیہ نمبر 15 کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس دن یوم القیامہ میں کیا ہوگا؟ یہ گناہگار لوگ اپنے رب سے اس دن علیحدہ کر دیے جائیں گے، ایک حجاب ہوگا، ایک دیوار ہوگی، ایک پردہ ہوگا جس سے وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور کلہ شروع میں آ گیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہرگز نہیں، حقاً کے معنی میں، جیسے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، اور پھر آگے بھی انہم آیا تو بالکل کنفرمیشن کی بات ہو گئی، کلہ کے بعد انہم آ رہا ہے تو یعنی کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر دیکھیں آگے جو لفظ ہے آیہ نمبر 15 کے آخر میں، لمحجوبون، لام فتح جو ہے وہ جو پہلے آ گیا لفظ سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ البتہ، یعنی ایسا ہی ہوگا، یقیناً، اتنی یقینی بات ہے کہ وہ حجاب میں ہوں گے اپنے رب سے۔ اب محجوبون جو یہ لفظ ہے جس کا روٹ لیٹرز ہیں ح جیم با، حجاب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی چیز کو جب ہم کور کر دیتے ہیں، ڈھانپ دیتے ہیں، ڈھک دیتے ہیں، چھپانے کے لیے حجاب کیا جاتا ہے۔ اور حجاب کا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ہمارے مسلمہ کو بھی جو حکم دیا جاتا ہے کہ حجاب کرو تو کیونکہ اپنی خوبصورتی کو چھپاؤ اور ہر کسی کو نہ دکھاؤ، ایک پردہ ڈالو تاکہ ہر کوئی آپ کی خوبصورتی کو دیکھ نہ سکے۔ اور دیکھیں جو کوئی جتنی ہی خوبصورت چیز ہوتی ہے اتنی ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ جل جلالہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور اللہ تعالی بھی، اللہ عز و جل بھی حجاب میں ہیں، ان کا جو حجاب ہے وہ نور کا ہے۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے حجابہ النور، کہ اللہ سبحانہ وتعالی 70,000 حجاب میں ہیں، ایک حجاب نہیں ہے، 70,000 حجاب میں ہیں، اور اگر ان کا یہ حجاب اٹھ جائے تو ہر چیز دنیا کی جل جائے، جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے تخلیق کی ہے، جہاں جہاں تک اللہ کی نظر پہنچتی ہے، اور اللہ کی نظر تو ہر جگہ پہنچتی ہے، تو ہر چیز جل جائے گی۔
سبحان اللہ۔ اور جنہ میں کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایک خاص طاقت عطا کریں گے جن سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ اللہ جل جلالہ اپنا پردہ اٹھا لیں گے اور اس دن نیکوکار اللہ کو دیکھ سکیں گے، وہ جو ابرار تھے اس دنیا میں۔ تو دیکھیں یہ تو ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو حجاب کے بارے میں بات بتا دی، اور اللہ کے حجاب کے بارے میں بھی کہ ان اللہ نور، اللہ سبحانہ و تعالی نور ہیں، ان اللہ جمیل، اللہ سبحانہ و تعالی جمیل ہیں اور وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور ان کی خوبصورتی کن کے لیے ہے؟ جو اللہ جل جلالہ کے قریب ترین ہیں، مقربون کے لیے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جنہوں نے اللہ کے حکموں کی پابندی کی اس دنیا میں، اس کی رضا کے لیے کام کیے، تو اللہ کی خوبصورتی انہی کے لیے ہوگی نا، جن سے اللہ راضی ہوگا، نہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خوبصورتی ایک متفف، ایک فاجر، ایک کافر، ایک کاذب کے لیے ہوگی، جن کے دل کیا ہیں، ان کے اوپر تو زنگ ہیں، زنگ آلود دل ہیں، وہ کالے ہیں، وہ دل گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، گندے دل ہیں وہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورتی ایسے دلوں کے لیے کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے زیادہ پاک ہیں، سب سے زیادہ کریم ہیں۔ تو اس دن ایسے لوگوں کو اللہ سے علیحدہ کر دیا جائے گا، وہ الگ ہوں گے، ایک حجاب ہوگا، واللہ اعلم وہ کیسا حجاب ہوگا۔ لیکن آپ اس حجاب کو، اس جو آیہ نمبر 15 میں آیا ہے حجاب، تو اس کو کہ اس حجاب کے ساتھ نہ مکس کر دیں، وہ جو میں نے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حجاب کے بارے میں بتایا ہے، جو نور کا ہے، 70,000 پردوں کا۔ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت سے اسٹوڈنٹ سوال کرتے رہتے ہیں تو ان کے جواب ان کو دیے جاتے ہیں، بلکہ جو لیسن سے ریلیٹڈ سوال ہوتے ہیں ان کے تو جواب الحمدللہ آپ کو میں پہلے بھی دے چکی ہوں، لیسن میں ہی شروع میں یا اینڈ میں میں بتا دیتی ہوں تاکہ سب کو فائدہ پہنچ جائے ان کے جوابات سے۔ امید ہے کہ آیہ نمبر 15 کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے اس کلام کو، اس قرآن کو، اس کی آیات کو جھٹلایا، اس کو سنا نہیں، اس سے نصیحت نہیں پکڑی، یوم القیامہ کو جھٹلا دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی انہیں ریجیکٹ کر دیں گے اس دن۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کریں گے، اور ایک پردہ ہوگا ان کے درمیان۔ اب مالک دہیم اللہ نے بتایا کہ جب یہ جو مجرم لوگ ہوں گے، ان سے جب حجاب کر دیا جائے گا رب سے، تو پھر اللہ جل جلالہ مومنین کو، نیکوکار لوگوں کو اپنا جلال دکھائیں گے۔ اور یہ آیا اس بات کا ثبوت ہے، یہ شافعی ہی کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ اپنا چہرہ دکھائیں گے مومنین کو، اور یہ ان کے لیے خاص تحفہ ہوگا اس دن، اور سزا ہوگی فجار کے لیے جو گنہگار لوگ ہیں۔ یہ تو سب سے بڑی سزا ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی اور بدترین سزائیں ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ وہ پھر جہنم کی آگ میں پھینک دیے جائیں گے، اس میں جھونک دیے جائیں گے جلنے کے لیے، پھر وہ اپنے رب کو کبھی نہ دیکھ پائیں گے، معاذ اللہ۔ آیہ نمبر 16 میں آتا ہے ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ البتہ داخل ہونے والے ہیں جہنم میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اس دین، اس کلام، اس قرآن کے انکاری ہونے کی وجہ سے، ان کے جو روزمرہ کے معاملات تھے وہ کیا تھے؟ وہ دھوکے کے تھے، جھوٹ کے تھے، گناہ کرتے تھے وہ، جس کی انہیں آج سزا ملے گی اپنے تکذیب کی بنا پر، تطفیف کی بنا پر، تفجیر کی بنا پر ان کو یہ سزائیں ملیں گی، ان کے کالے زنگ آلود دلوں کی وجہ سے، گناہ گار دلوں کی وجہ سے۔ یہ جو لفظ ہے نا لصالو آیا، جو جس کا روٹ لیٹرز ہیں صاد، لام، یا، عربی میں جو سلیون ہوتا ہے نا وہ خاص طور پر جلنے کے لیے آتا ہے، اور جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ جلیں گے، اور
وہ خود ہی گرتے جائیں گے اس میں. یعنی اگر وہ اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ میں چاہیں گے کہ ہم نہ جلیں تب وہ روک نہیں پائیں گے, کیونکہ دیکھیں اس دنیا میں بھی کون چاہتا ہے کہ وہ آگ میں جلے, سب اپنے آپ کو بچاتے ہیں, تو اس دن بھی وہ بچانا چاہیں گے لیکن وہ بچ نہیں پائیں گے, وہ گرتے ہی جائیں گے, انہیں پھینک دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے, مجبور کیے جائیں گے وہ اس سزا کو حاصل کرنے کے لیے. کوئی نہیں چاہتا کہ اسے کسی قسم کی کوئی سزا ملے, لیکن اس دن ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا, کوئی اور آپشن نہیں ہوگا کہ وہ بھاگ سکیں. اب یہ لفظ ہم نے سورۃ الانفطار میں بھی پڑھا ہے, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو آیہ نمبر 15 میں, یصلونہا یوم الدین, وہ داخل ہوں گے اس میں جزا سزا کے بدلے کے دن میں. اس لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ داخل ہوں گے, وہ خود بخود ہی اس میں گرتے چلے جائیں گے اور اس میں جلائے جائیں گے. اچھا ایک بات یاد رکھیں, سورۃ الانفطار میں فعل مضارع کی فارم میں آیا ہے. جو گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی اور وہ ان الفاظ کو دیکھ کر کمپیئر کیا کریں اور پھر زیادہ ڈیٹیل میں وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا جب وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے تو پھر ان سے کیا کہا جائے گا؟ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے. استغفر اللہ ربی, جیسا کہ آیہ نمبر 17 میں آتا ہے کہ اب چکھو اس سزا کو, ان سزاؤں کو اب چکھو جن کو تم جھٹلاتے تھے, جن کو تم مانتے نہیں تھے. یہ تمہاری اس تکذیب, اس تطفیف, اس جھٹلانے کا نتیجہ ہے. قرآن مجید کا انکار کرنا, اس کی آیات کا مذاق اڑانا, اس کو پرانوں کی کہانیاں کہنے کا یہ تمہیں صلہ ملا ہے. تمہارے ان دھوکوں کا, اس تطفیف کا, ان فجور کا, ان گناہوں کا یہ نتیجہ ہے. اور جو کچھ بھی تم جھٹلاتے رہے, جب تمہیں بار بار بتایا گیا, ریمائنڈر دیا گیا, حق کی طرف آنے کو کہا گیا تو تم نے نہیں مانا, تو اب تمہارے لیے کوئی امید نہیں ہے. اب بھگتو اپنے گناہوں کی سزا. اور یہ آخرہ کا ہی ایک سین ہے, آخرہ کی ہی ایک بات بتائی جا رہی ہے جو ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں بہت دفعہ تمہیں کہا گیا سدھر جاؤ, بدل جاؤ, مگر تم انکاری تھے, اور اب تمہارے لیے لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب تم جلو گے اس جہنم کی آگ میں. اور دیکھیں یہاں پر کہا جا رہا ہے یقال ھذا الذی, کہ کہا جائے گا, یعنی وہ لوگ صرف آواز سنیں گے, وہ دیکھ نہیں پائیں گے. اور جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے کلام بھی نہیں کریں گے اور ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں, حجاب میں ہوں گے, تو بس ان کو کیا نظر آئے گا؟ آگ ہی آگ اپنے ارد گرد, صرف جہنم کی آگ. استغفر اللہ ربی. جب ہم جہنم کی آگ کا سنتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ 3 بار ہم کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں. اور جو کوئی یہ 3 بار کہتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پناہ دے دے جہنم کی آگ سے. اب اگلی آیات جو ہیں وہ ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. یہاں تک جو پہلی سے لے کر آیہ نمبر 17 تک ہم نے جانا مطففین کے بارے میں, جو کمی کرتے ہیں, ناپ تول میں دھوکے دیتے ہیں, تجارت ہو گیا اس میں, یا پھر حقوق صحیح نہیں ادا کرتے, اپنے جو فرائض ہیں ان کو پورا نہیں کرتے. ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ ڈر جاؤ جس دن تم نے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے. اور پھر بتایا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فاجر ہیں, فجار ہیں, اور ان کا نام اعمال سجین میں ہوگا. یہی لوگ جھٹلانے والے ہیں یوم القیامہ کو, یہی معتد اور اثیم ہیں, حد سے بڑھنے والے گناہ گار ہیں. جب ان کے اوپر آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, پہلوں کی کہانیاں کہہ دیتے ہیں, بلکہ اصل میں تو وہ ریمائنڈر نصیحت اسی لیے نہیں لیتے کیونکہ ان کے دل کالے ہیں, زنگ آلود ہیں, اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں. یہ گناہ ہیں جو ان کے دل کے اوپر جم گئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے ہیں, اور یہی لوگ اس دن اپنے رب سے
حجاب میں ہوں گے یوم القیامہ میں، اور یہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے اپنے دنیا میں کیے گئے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ تو اب ہم نے ایک پورا ٹاپک دیکھ لیا، پہلی سے 17 آیات تک۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ٹاپک ہے بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم رمضان کے بعد دیکھیں گے، اور پھر کلاسز ریزیوم ہوں گی۔ لیکن ابھی اس دوران آپ کی کوئی چھٹی نہیں ہے، آپ کے اسی طرح گروپ سیشنز ہوں گے، اور رمضان کے اوپر ہمارا کلاسز ہوں گی، اگلے لیکچرز چلیں گے جس میں آپ رمضان کو کیسے بہتر بنائیں اور رمضان کی کیا فضیلت ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کے بارے میں جانیں گے۔ اور پھر رمضان میں بھی ہماری دعاؤں اور اذکار کی ہوں گی لیسنز، شارٹ لیسنز ہوں گے، تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے ان دعاؤں کو یاد کرنے، ان اذکار کو، اور اس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے۔ شارٹ سے سیشنز ہوں گے اسی لیے تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ وقت اور گزاریں، اس کی تلاوت کریں، اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بڑھائیں، اور خاص طور پر یہ بہت گولڈن اپرچونٹی ہے، آپ یہ سمجھیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک حفظ کو پیچھے رکھا ہوا ہے، تو وہ اس رمضان کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ سورۃ المطففین تک آ کے پہنچ جائیں، نبا سے مطففین تک یاد کریں۔ یقین مانیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان بات ہے، ہم اس سے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، تو صرف اتنی چھوٹی سی صورتیں ہیں وہ یاد کر لیں۔ حفاظ تو اپنے قرآن مجید کی کتنی دہرائیاں کر لیتے ہیں، اور جو بن رہے ہوتے ہیں حافظ ان کا بھی یہ ایم ہوتا ہے کہ میں کتنے جز اپنے اس رمضان میں حفظ کر لوں۔ جو شروع کے ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس حفظ کرنے والے، وہ کیا کہتے ہیں کہ چلو میں پوری سورہ بقرہ میں رمضان میں کر لوں، آل عمران کر لوں، میں سورہ الاعراف یاد کر لوں۔ جدھر وہ پہنچے ہیں تو وہ اس کو زیادہ آگے بڑھاتے ہیں، تو اپنا قرآن کے ساتھ تعلق بڑھائیں، اس کو یاد کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کے ورڈز میننگ جو ہم سیکھتے ہیں اس کو یاد کریں آپ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے اس رمضان میں ویسی عبادت لے لیں جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو راضی کر دے، یہ ہمارا بیسٹ رمضان ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم نیکی کا ہر وہ کام کر سکیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، آمین یا رب۔ چلیں اب ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیہ نمبر 15، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، عن سے، ربہم اپنے رب، ہم جو ہے وہ ضمیر ہے اس کو نہ بھولیے گا، یومئذ اس دن، لمحجوبون جس کے جو جڑ ہیں وہ ہے حاجیم با، البتہ حجاب میں رکھے جائیں گے۔ آیہ نمبر 16، ثم پھر، انہم بے شک وہ، لصالو، صاد لام یا روٹ لیٹرز ہیں، البتہ داخل ہوں گے جلنے کے لیے جحیم، جہنم میں۔ آیہ نمبر 17، ثم پھر، یقالو کہا جائے گا، ہذا یہ ہے، الذی وہ جس کا، کنتم تم تھے، بھی اس کو جس کو، تکذبون تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالو الجحیم ثم یقال هذا الذی کنتم